بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی کامل اور ایک بہترین استاد، بہترین مدرس حضرت شیخ حافظ محمد اسماعیل المعروف میاں وڈا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں، اور آج ہم آپ کے حالات زندگی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ کا مزار پر انوار شالیمار گارڈن کے پاس موجود ہے۔ آپ کا اسم گرامی حافظ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ فتح اللہ اور دادا کا نام شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ قوم کے کھوکھر تھے۔ تڑگر علاقہ پوٹوہار میں 1587 میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اکبر بادشاہ کی حکومت تھی۔ بچپن میں ہی آپ کے والدین ترک سکونت کر کے درائے چناب کے پاس موضع لنگر میں قامت گزین ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مخدوم حافظ عبد الکریم سے حاصل کی، جو ایک متشرحہ فاضل اور عالم کامل تھے۔ آپ کے 4 بھائی تھے، حضرت میاں اسماعیل، میاں محمد طفیل، محمد ابراہیم اور محمد حسین شامل ہیں۔ آپ علم فقہ میں بڑی دسترت رکھتے تھے اور علمی مسائل نہایت خوبی سے بیان فرماتے۔ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے۔ آپ کے شیخ کامل کا نام مخدوم عبد الکریم ہے، اور وہ آپ کے شیخ کامل بھی تھے، آپ کے استاد بھی تھے۔ اس کے بعد ملتان سے اپنے شیخ کامل کی حکم پر 45 سال کی عمر میں آپ لاہور تشریف لائے، اور جب آپ لاہور آئے تو سب سے پہلے آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر انوار پر حاضری دی، اور یہاں پہ آپ نے اعتکاف کی۔ اعتکاف کے بعد محلہ تیلی واڑہ یا تل پورہ میں قیام فرمایا، اور وہاں ایک مدرسہ قائم کیا، جس نے آہستہ آہستہ ایک عظیم دارالعلوم خانقاہ کی حیثیت اختیار کر لی، جہاں پر قرآن و حدیث فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 1599 میں آپ نے یہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کے تمام اخراجات مدرسہ کے لیے 7 چا بما اراضی مزروعہ عنایت کیے۔ تحقیقات چشتی میں لکھا ہے کہ آپ 43 سال کی عمر میں لاہور تشریف لائے، جہاں آپ نے رہائش اختیار کی۔ وہاں آپ نے ایک مسجد اور ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو اس دور کے جو بادشاہ تھے وہ بھی آپ کے پاس آتے، اکتساب فیض کرتے، جن میں جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب عالمگیر کا نام سر فہرست ملتے ہیں۔ شاہ جہاں بادشاہ کو آپ سے بے حد عقیدت و محبت تھی، اور اس نے آپ کے درس اور مسجد کے لیے اس دور میں خاصی رقم عنایت کی، اور مسجد کے لیے زمین بھی عطا کی۔ شاہی خزانہ سے سالانہ وظیفہ بھی مقرر کیا۔ اس کی وفات کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے بھی درس کے لیے 7 آباد کنویں مخصوص کرائے، اور طلباء کے لیے ہاسٹل تعمیر کرائے۔ یہ جو آپ کمرے دیکھ رہے ہیں، یہ اس دور میں طلباء کے ہاسٹل تھے، یعنی جو بچے دور دراز سے مختلف شہروں سے جو پڑھنے کے لیے آتے، وہ یہیں پہ ان کی اقامت گاہ تھی۔ یہ یہاں کا مشہور و معروف قبرستان ہے، جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدفن ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی مغلوں کے دور کا قبرستان ہے۔ تو ہم آپ کی علمی وجاہت کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ اپنے دور کے بہترین حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر اور فقیہ تھے، اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کو آپ سے خصوصی محبت تھی، اور اسی نے بعد میں آپ کا مقبرہ، آپ کا مزار مبارک بھی تعمیر کروایا۔ قرآن مجید کی آپ کو خاص برکت حاصل تھی، اور آپ کو قرآن سے عشق تھا۔ قرآن پاک سے آپ کا عشق کمال درجہ تک تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میری قبر پر سے درخت کے پتے کھائے گا، اس کو قرآن مجید حفظ کرنے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ دور دراز مقامات سے لوگ قرآن مجید کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آتے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اور آپ سے اکتساب فیض کرتے۔ ظاہری زندگی میں بھی اور وصال کے بعد بھی آپ کا فیض جاری رہا۔ یہ جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں گرین تختی والی، یہ حضرت حافظ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جو کچی ہے، اور ساتھ آپ کے جو بیٹے ہیں، جو آپ کی اولاد ہے، ان کی قبریں ہیں۔ تو لاکھوں لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی وہ حافظ قرآن ہو جاتا۔ غریب اور نابینا افراد کے لیے بھی قرآن پاک کا اہتمام کیا جاتا۔ فرمایا کرتے کہ ہماری وفات کے بعد بھی قرآن پاک کا فیضان ہماری قبر سے جاری رہے گا۔ چنانچہ ان جناب کی وفات کے بعد حافظ شیخ محمد صالح، جن کا وصال 1729 میں ہوا، حافظ محمود 42 سال تک اسی آپ کی مسند میں قرآن مجید کی درس دیتے رہے۔ اس کے بعد حافظ محمود صاحب نے 42 سال تک فرائض سر انجام دیے۔ ان کے بعد پھر
حافظ معز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 35 سال تک اور پھر حافظ شرف الدین 60 سال تک درس کلام پاک دیتے رہے۔ حافظ شرف الدین کی وفات 1803 میں ہوئی۔ ان کے بعد حافظ احمد دین نے گدی سنبھالی اور 1888 کو وصال فرمایا۔ ان کے بعد حافظ غلام محمد صاحب نے مسند سجادہ نشین کو زینت بخشی، جنہوں نے 1894 میں وصال فرمایا۔ حافظ محمد شفیع ہوئے جنہوں نے سوانح عمری میاں وڈا صاحب تصنیف فرمائی۔ یعنی آپ کے خاندان میں، آپ کی اولاد میں جو بھی گدی پر بیٹھا وہ درس و تدریس کے فرائض سے وابستہ رہا۔ اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنے زمانہ میں اس خانقاہ کی بہت عزت کرتا تھا، نذرانہ پیش کرتا تھا، مگر اس کے مرنے پر اس کی اولاد نے خانقاہ کی عزت نہ کی۔ تاریخوں میں مذکور ہے کہ 1804 میں جب راجہ گلاب سنگھ والی جموں کشمیر کے بھائی راجہ سچیت سنگھ لاہور کی خالصہ فوجوں کے درمیان خانقاہ میاں وڈا کے مقام پر زبردست جنگ ہوئی، جس میں راجہ سچیت سنگھ قتل ہو گیا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کے راج میں جب کہ راجہ ہیرا سنگھ وزارت عظمیٰ پر فائز، سچیت سنگھ جموں سے آ کر یہاں ٹھہرا۔ حافظ شرف الدین مدرس اعلیٰ نے بہت زور لگایا کہ سکھ فوج یہاں قیام نہ کرے، مگر وہ نہ مانے۔ چنانچہ لاہور کی خالصہ فوج نے راجہ ہیرا سنگھ کے حکم کے مطابق حملہ کر دیا اور وہ مارا گیا۔ خانقاہ کی دیواریں توپوں کے گولوں سے گر گئیں۔ نیز خانقاہ کے بہت سے درویش بھی شہید ہوئے۔ کتب خانہ جس میں ہزارہ نادر نایاب کتب تھیں ان کو بھی سکھوں نے جلا دیا۔ انگریزوں کے عہد میں اس خانقاہ کا کچھ حال درست ہوا۔ میاں محمد سلطان ٹھیکیدار نے اس خانقاہ کے لیے ایک خاص رقم وقف کی، جس کے اخراجات سے مدرسے کے معاملات چلائے جاتے اور جو بچوں کے وظائف تھے وہ بحال ہوئے اور مسجد اور مدرسے کا انتظام چلانا آسان ہوا۔ ایک صدی قبل اس جگہ تقریباً 200 فقراء رہتے تھے جن کو یہاں خوراک اور ان کی تمام ضروریات پوری کی جاتی۔ نیز یہاں نابینا مسلمانوں کو بھی قرآن کی تبلیغ دی جاتی۔ آپ کے کئی خلفائے کرام ہیں جن میں شیخ جان محمد سہروردی، شیخ نور محمد سہروردی، مولوی جان محمد لاہوری، شیخ تیمور لاہوری، حافظ عبداللہ، شیخ محمد ہاشم اخند، محمد عثمان، حافظ محمد فاضل، شیخ عبدالکریم قصوری، حافظ محمد حسین اوان، حافظ عبدالصمد، محمد عمر، حافظ محمد خوشابی، امانت خان اور حافظ محمد حسین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے وہ بھی آپ کے تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی جو درسگاہ تھی یہاں پہ باقاعدہ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کی جاتی، ان کو حافظ قرآن بھی بنایا جاتا، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور ان کو رہن سہن کا ڈھنگ سکھایا جاتا، اور باقاعدہ بچوں کی خوراک، ان کی ضروریات، رہن سہن اور ان کا وظیفہ کا بندوبست بھی ادارے کے سپرد تھا، جو آج بہت کم دکھائی دیا جاتا ہے۔ آپ کے ایک بھائی حافظ محمد حسین کی قبر بی پاک دامنہ کے قبرستان میں ہے، مگر سوانح عمری حضرت میاں وڈا صاحب میں لکھا ہے کہ دونوں حضرت حافظ محمد حسین اور حافظ محمد خلیل کی قبور ضلع سیالکوٹ میں ہے۔ آپ کے 3 بھائی تمام عمر مجرد رہے، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دوسرے بھائی حافظ محمد ابراہیم قبر حضرت اسماعیل کے مزار کے پاس واقع ہے۔ آپ کا مزار پر انوار 1674 بعمر 90 سال شہنشاہ عالمگیر کے دور حکومت میں ہوا۔ شہنشاہ عالم اورنگزیب عالمگیر آپ کے مزار پر اکثر حاضری دیتا، جب بھی آتا تو لاہور حاضر ہوتا، اور بعد میں اس نے آپ کا یہ عالی شان مقبرہ بھی بنوایا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 1960 میں آپ کا مزار اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا، جو اب تک اوقاف کی تحویل میں ہے۔ اللہ کی آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، آپ کے صدقے ہماری بخش مغفرت ہو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔